السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ لوگوں کو پری 9th میں جو ہے وہ خوش آمدید کہتی ہوں اور ہم اپنا سبق جو ہے وہ شروع کرتے ہیں۔ باب ششم اردو بے میں ہم لوگوں نے پڑھنا ہے جی سب سے پہلے، اور وہ ہے خطوط نویسی کا۔ خطوط نویسی خط لکھنے کو کہتے ہیں، اور اس کی کچھ ہدایات ہیں کہ خط کس طرح سے تحریک کیا جاتا ہے، کن کن قواعد و ضوابط کو مد نظر رکھا جاتا ہے، کن باتوں کا خیال رکھتے ہوئے خط جو ہے وہ تحریر کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ ہمارے لیے جاننا جو ہے وہ بہت ضروری ہے، لہٰذا پہلے ہدایات پڑھیں گے ہم لوگ۔ پہلی ہے جی کہ خط ایک تحریری ملاقات ہے جس سے ہم اپنے اپنے حالات ایک دوسرے کو بتاتے ہیں، اسی وجہ سے خط کو آدھی ملاقات کہا جاتا ہے۔ اگرچہ ہم ایک دوسرے کو دیکھ نہیں پاتے مگر اپنے اور دوسرے کے حالات سے آگاہ ہو جاتے ہیں۔ خط لکھتے وقت یوں سمجھیے کہ آپ جسے خط لکھ رہے ہیں وہ آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے اور آپ کی باتیں غور سے سن رہا ہے، یعنی اس طرح نہیں لکھنا کہ آپ اوپر سے بات کرتے جائیں۔ آپ نے ایسی ہی بات کرنی ہے جیسے ہمارے سامنے جو ہے وہ کوئی موجود ہوتا ہے، اس لیے اس کی بزرگی یا خردی کا لحاظ رکھتے ہوئے بات کرنی چاہیے۔ آگے ہے جی، جو کچھ آپ لکھنا یا کہنا چاہتے ہیں وہ مختصر الفاظ میں لکھیں تاکہ اپنا اور دوسروں کا وقت ضائع نہ ہو، ٹھیک ہے۔ یعنی بہت لمبی بات نہیں کرنی، کھینچنا نہیں ہے، ایک ہی بات کو دو چار جملوں میں، مطلب مختصر چھوٹے چھوٹے جملوں کا استعمال کرنا ہے۔ خط میں کوئی فضول بات نہ لکھیں، مطلب کی باتیں لکھیں، اور جو کچھ لکھیں صاف اور خوش خط لکھیں۔ خط کو چھوٹے چھوٹے جملے میں مرتب کرنا چاہیے، یعنی ترتیب دینا چاہیے۔ لمبے فقرات اکثر الجھن کا باعث ہوتے ہیں، تحریر میں بھدا پن پیدا ہو جاتا ہے۔ یعنی بھدا پن پیدا ہونے کا مطلب ہے کہ انسان ایک تحریر کو پڑھ کر جو ہے وہ بیزار ہونے لگے اس سے، ٹھیک ہے۔ ایسی تحریر نہیں ہونی چاہیے۔ خط کے آغاز میں یعنی اس کی پیشانی پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھیے۔ خط کی پیشانی کے دائیں طرف اپنا مختصر پتہ لکھیے، ٹھیک ہے۔ یہ ہم لوگ اس کو فالو نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ میں آپ کو جو پیٹرن بتاؤں گی خط کے لیے ہم اسی کو فالو کریں گے۔ نوٹ ایک انہوں نے دیا ہوا ہے کہ خط کو مکتوب کہتے ہیں، لکھنے والے کو کاتب، اور جسے لکھا جاتا ہے اسے مکتوب علیہ، ٹھیک ہو گیا۔ خط کے حصے پڑھتے ہیں جی۔ عموماً خط مندرجہ ذیل حصوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ پہلا ہوتا ہے مقام روانگی اور تاریخ، القاب، آداب و تسلیمات یعنی سلام دعا، خط کا موضوع کے یعنی مضمون، اختتام مکتوب، کاتب یا لکھنے والے کا نام اور پتہ، اور مکتوب علیہ کا پتہ یعنی آپ جس کو لکھ رہے ہیں اس کا پتہ۔ مکتوب علیہ یعنی جس کو خط لکھا جاتا ہے اس کو مکتوب علیہ کہتے ہیں۔ تو وہ اس نے آپ کو بتایا ہوا ہے، یہاں ہم نے پڑھیں گے اس حصے میں القاب و آداب کے حصے میں کہ ہم نے کو مکتوب علیہ کیا ہوگا، تو ہم نے اس کے لیے کیا القاب و آداب استعمال کرنے ہیں، ہم نے اس کا خاتمہ کیسے کرنا ہے خط کا، ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں جی کہ والد ہوگا تو ہم لکھیں گے محترم ابا جان القاب و آداب میں السلام علیکم، اور پھر اس کا خاتمہ ہوگا آپ کا بیٹا یا آپ کی بیٹی سے، ٹھیک ہے۔ والدہ ہوں گی تو محترمہ امی جان السلام علیکم، آپ کا بیٹا یا بیٹی۔ چچا ہوں گے تو محترم چچا جان السلام علیکم، آپ کا بھتیجا یا بھتیجی۔ چچی محترمہ چچی جان السلام علیکم، آپ کا بھتیجا یا بھتیجی، ٹھیک ہے۔ آپ اس لحاظ سے کریں گے نا جیسے آپ۔ ماموں ہے جی، محترم ماموں جان السلام علیکم، آپ کا بھانجا۔ ممانی ہوں گی تو محترمہ ممانی جان السلام علیکم، آپ کا بھانجا۔ خالو ہوں گے تو محترم خالو جان السلام علیکم، آپ کا فرمانبردار، ٹھیک ہو گیا۔ خالہ ہوں گی تو محترمہ خالہ جان السلام علیکم، آپ کا فرمانبردار۔ استاد ہوں گے تو استاد محترم السلام علیکم، آپ کا شاگرد۔ دوست ہوں گے تو سید بھائی یا چودھری بھائی، پیارے دوست السلام علیکم، میرے دوست بھی لکھ سکتے ہیں آپ، ٹھیک ہے۔ اور اینڈ پر آپ ہم نے الف ب جیم لکھنا ہے، آپ کا صادق لکھیں گے اور اس کے نیچے ہم الف ب جیم لکھیں گے، اپنے نام کا ہم نے جو ہے وہ اندراج نہیں کرنا۔ بڑا بھائی ہوگا اگر تو محترم بھائی جان، پیارے بھائی جان بھی لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کچھ بھی لکھ سکتے ہیں آپ، اچھا سا لقب جو ہے وہ اپنے دینا ہے ان کو۔ السلام علیکم، آپ کا ننا بھائی یا ان کا چھوٹا بھائی۔ چھوٹے بھائی کا نام لکھنا ہے تو پیارے بھائی السلام علیکم، آپ کا دعا گو۔ عزیزم بھی لکھ سکتے ہیں آپ۔ بڑی بہن پیاری آپا جان السلام علیکم، آپ کا عزیز بھائی۔ چھوٹی بہن کو لکھنا ہے تو پیاری بہن السلام علیکم، آپ کا بھائی یا منی آپا، ٹھیک ہے۔ سہیلی، عزیز سہیلی، پیاری سہیلی، سلمہ باجی، پیاری عظمیٰ یعنی ان کا نام بھی لکھ سکتے ہیں آپ۔ السلام علیکم، آپ کی سہیلی پر اختتام کریں گے۔ کوئی اجنبی کسی اجنبی کو لکھ رہے ہیں تو مکرمی لکھیں گے، محترمی لکھیں گے، شیخ صاحب لکھ سکتے ہیں، سید صاحب یعنی ان کی ذات کے حوالے سے لکھ سکتے ہیں، مکرم بندہ لکھ سکتے ہیں، اور السلام علیکم، ٹھیک ہے۔ پھر آپ جو اختتام ہے وہ جو ہے وہ کر سکتے ہیں اس خاتمہ اس طرح سے کہ نیاز مند لکھ دیں، یا لکھیں خاکسار، خیر اندیش لکھ دیں،
یعنی آپ کی خیر چاہنے والا، آپ کا مخلص لکھ دیں. بہی خواہ اس کا مطلب بھی خیر چاہنے والا، خیر طلب کا مطلب بھی بھلائی چاہنے والا ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ خطوط ہیں، خطوط نویسی اس طرح سے کرتے ہیں، اور یہ اس کے لیے ہدایات ہیں. آپ لوگوں نے ان کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ لوگوں کے ساتھ خط کا خاکہ جو ہے وہ میں شیئر کر لیتی ہوں. آپ نے اسی خط کے خاکے کو فالو کرنا ہے بورڈ کے پیپرز میں. ٹھیک ہے، بورڈ کے پیپرز میں تھرو آؤٹ آپ جب بھی خط لکھیں گے آپ نے اسی خاکے کو جو ہے وہ استعمال کرنا ہے. ٹھیک ہے، اچھا جی، اس خاکے میں سب سے پہلے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے، ہم نے ہدایات میں پڑھا ہے جی کہ اس نے کہا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنا ہے. اس کے بعد ہم نے پڑھا امتحانی مرکز لکھیں گے ہم. ٹھیک ہو گیا. پھر اس کے بعد 9 جنوری 2021 تاریخ آپ نے ایسے ہی لکھنی ہے. پہلے آپ اردو میں 9 لکھا ہوا ہے میں نے. ٹھیک ہے، اردو کی گنتی ہی آپ نے استعمال کرنی ہے. اس کے آگے چھوٹی سی ڈیش ڈالنی ہے، جنوری مہینہ لکھیں گے اور پھر سال لکھیں گے. اب یہ خط کا خاکہ میں نے اس طرح بنایا کہ آپ نے ابا جان کے نام خط لکھا ہے. ٹھیک ہے، والد کے نام. تو رکاب و اداب میں آئے گا جی کہ محترم ابا جان. ٹھیک ہے، اور یہ ندائیہ یا فجائیہ کی علامت آتی ہے آگے. اگلی لائن میں آنا، آپ نے تھوڑی سی اسپیس چھوڑنی ہے ایک آدھ لفظ کی، اور پھر آپ نے لکھنا ہے السلام علیکم، پھر ندائیہ فجائیہ کی علامت، پھر آپ نے یہاں سارا اپنا خط لکھنا ہے. ٹھیک ہے، تحریر کرنی ہے آپ نے، جو بھی بات لکھنی ہے آپ نے وہ یہاں کریں گے ساری. اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے جی والسلام آپ کا بیٹا الف بے جیم. ٹھیک ہو گیا. چلیے جی، آج کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.